وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر چوتھے پارے میں 9واں رکوع ہے اور اس کے اندر 9 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 180 تک، 172 سے 180 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہ واتقوا اجر عظیم۔ ایسے مومن کے جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا، ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ لوگ کہ جن سے لوگوں نے آ کر کہا کہ بلا شبہ کافر لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر لیا ہے، لہٰذا تم ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ واپس لوٹے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا، اور وہ اللہ کی رضا کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ دراصل وہ شیطان ہی تھا جو تمہیں اپنے دوستوں یعنی مشرکوں سے ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم ان سے نہ ڈرنا بلکہ مجھ سے ہی ڈرنا اگر تم واقعی مومن ہو۔ ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر انہم لن یضروا اللہ شیئا یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں وہ آپ کو غم میں نہ ڈالیں، بے شک وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے، اور بالآخر ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ اور کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں، بلکہ ہم تو صرف اس لیے انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ مزید گناہ کر لیں، آخر کار ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت ہو یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، اور اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب کی باتوں سے مطلع کرے، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ اس میں بخیلی یعنی کنجوسی کرتے ہیں، تو وہ اس بخل اور کنجوسی کو ہرگز اپنے لیے بہتر نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل کیا تھا ان قریب قیامت کے روز انہیں اس کا طوق پہنا دیا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ ناظرین کرام، چوتھے پارے کے اندر آسان درس قرآن میں یہ 9واں رکوع ہے، اور 9ویں رکوع کے اندر 9 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 180 تک، 172 سے 180 تک۔ اس کے اندر جو پہلی آیت ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، غزوہ احد میں شکست کھائے ہوئے تھے، لیکن کافر لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم مکہ سے مدینہ آئے، مسلمانوں کو تکلیف دی، پریشان کیا، بڑا اچھا موقع ہے کہ مدینہ کے اندر گھس کر مسلمانوں کا صفایا کر دیا جائے، اور یہ جو پودا ہے اسلام کا اس کو مٹا دیا جائے۔ بڑی کوشش کیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو تیار کیا، اور اس کے بعد اس کے اندر تذکرہ ہے آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 175 تک کہ ہمراء الاسد تک مسلمان لوگ کافروں کے پیچھے پیچھے گئے۔ جب کافروں نے یہ دیکھا کہ ارے پیچھے سے یہ لوگ آ رہے ہیں
تو ان کے اندر ہمت نہیں ہوئی اور وہ لوگ مکہ واپس آ گئے۔ تو انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ زخم کھائے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اس کے رسول کے لیے تیار ہو گئے، اور جب بھی ایسی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4077، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہی کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی و بہترین کارساز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ مقابلے کے لیے لشکر آ رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پڑھا۔ تو آج دنیا میں جو بھی گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، تو ہم اور آپ بھی یہی پڑھتے رہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو لوگ کفر میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، تو آپ غمگین نہ ہو، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ہم ان کو مہلت دیے ہوئے ہیں، پھر جب ہم پکڑ لیں گے تو بتا دیں گے، اور مہلت اس لیے ملی ہوئی ہے تاکہ پتہ چلے، اور مہلت کا مطلب ہے دنیا میں اللہ نے ان کو نعمتیں دے رکھی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن جب اللہ پکڑیں گے تو ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، رسولوں میں سے اللہ جس کو چاہتے ہیں غیب کا کچھ علم دے دیتے ہیں، تو اگر یہ زبان استعمال کریں کہ جو رسولوں کو دیا جاتا ہے وہ معجزہ ہے تو وہی صحیح ہے، لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں عطائی علم الغیب، عطائی علم غیب، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، تو جتنا بتا دیا اتنا معلوم ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو پھر اسی طرح ایک جگہ اور ہے سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 26 اور 27، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا علم ظاہر نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس کو چن لیتا اس کو ظاہر کر دیتا، اس کو بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 180 کے اندر ہے کہ اللہ نے جن کو مال دیا وہ لوگ بخیلی کر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے ہیں، تو کل قیامت کے دن یہی مال توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1403 کہ وہ سانپ بن کے اور آدمی کی بانچھیں پکڑ لے گا اور کہے گا وہ مال انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔